مذہب کے خلاف، خدا کے خلاف، انبیاء کلام کے خلاف، نیک ہستیوں کے خلاف تصویر خیالات آتے ہیں، برے آتے ہیں، اپنے پاکیزہ مقدس رشتوں کے والے سے گندے خیالات آتے ہیں، گندی تصویریں نظر آتی کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، یعنی کہ آپ کے دماغ کے کیمیکل جو ہے اس میں جو سیروٹونن کیمیکل ہے، ڈوپامین ہے، کورٹیسول ہے، اس کا لیول اس بری طرح خراب کرتے ہیں کہ بندہ بنارمل ہو کے رہ جاتا ہے، پازیٹیوٹی اس میں آتی نہیں، وہ ریسٹ لیس ہو جاتا ہے، وہ بے چین ہو جاتا ہے، اپسیٹ ہو جاتا ہے، سر چکراتا ہے، دنیا گھومتی ہے، دنیا گھومی جا رہی ہے، سر چکرائی جا رہا ہے، نیگیٹو خیال اور غصہ اتنا آتا ہے کہ اگلے کو مارنے پہ، اگر عورت ہے تو غصے میں اپنے کپڑے پھاڑ دے گی، بندے کے کپڑے، بندہ ہے تو وہ منٹ میں طلاق ہو جائے گا، طلاق دینی ہے، اپنے بچوں کو مار رہا ہے، اپنے آپ کو مار رہا ہے، کاروباری جگہ پہ اگر ہے تو وہاں پہ خود لڑ رہا ہے، لوگ لڑ رہے ہیں، یعنی کہ ایسے حالات ہیں کہ اس کی ذہنی حالتیں ابنارملٹی کی طرف چل رہی ہے، وہ غصے میں اس حد تک چلا گیا ہے کہ کوئی اس کو چھیڑا، اس نے چھیڑا نہیں، قتل و غارت تک کسی کو مارنے بنانے پہ چلا جاتا ہے، کسی کے بازو توڑ دیا، کسی کو گرا دے گا، خدا نہ کرے، اور بہت تنگ آ کے خودکشی کرنے کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ وہ دماغ جب کسی کے قابو آتا ہے، یہ وہ ساری علامات ہیں جس کے ذریعے بندہ ابنارمل، مفلوج، پاگل پن ہو کے رہ جاتا ہے، اور پھر اس کو کوئی رستہ نہیں آتا اگر اس کا پراپر علاج نہ ہو، یہ اسے خون میں، اس کے ڈی این اے میں شامل ہو کے، اس کے وہ گلینڈ جو خوشی کے ہارمون پیدا کرتے ہیں، وہ گلینڈ جو غمی کے ہارمون پیدا کرتے ہیں، وہ گلینڈ جو فتح کے جیت کے ہارمون پیدا، ان کا ستیہ ناش کر دیتا ہے، اور بندہ ایک سزا، ایک چلتی پھرتی لاش بن کے رہ جاتا ہے، یعنی کہ دماغ کو قابو کر کے اس کا ستیہ ناش کرتا ہے۔ اور ایسے خیال کے کوئی دشمن پیچھے پڑا ہوا ہے، ایسے خیال دشمن کو سانپ نظر آ رہے ہیں، بچھو نظر آ رہے ہیں، اس میں شیر نظر آ رہا ہے، خطرناک جانور آپ کے پیچھے پڑے ہیں، کوئی سانپ آپ کو کاٹ رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، یعنی کہ آپ کی ذہنی حالت اتنی خراب ہوتی ہے کہ آپ بالکل معاشرے کا عضو معطل ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے، ایک پیشنٹ اس حالت پہ چلا گیا تو اس کے کیمیکل دماغ کے خراب ہو گیا، اس کی ذہنی حالت خراب ہوگی، وہ ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس کا شکار ہو گیا، وہ خودکشی کی طرف جا رہا ہے، وہ اس بے سکونی کو سکون میں ڈھالنے کے لیے نشے کی طرف چلا ہے، وہ ٹیکے لگوا رہا ہے، وہ مارفین پہ وائس لے رہا ہے، فیم لے رہا ہے، چرس لے رہا ہے، شراب لے رہا ہے، وہ سکون کی تلاش میں مارا پھرتا ہے۔ اگر کوئی اس حالت پہ پہنچ گیا تو میں روحانی علاج کے ساتھ ساتھ پہلے میں ان کو اس کا ہربل علاج بتاؤں گا تاکہ اس کی کیمیکل نارمل ہو، اس کی نیند ٹھیک ہو، اس کے پٹھے ٹھیک ہو، اس کا سٹریس ٹھیک ہو۔ پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے ایسے پیشنٹ کے لیے؟ اشوا گندا، جو میں بار بار کہتا ہوں، آپ نے 500 روپے کی اشوا گندا لینی ہے، اس کو پیس لینا، پیس لیا آپ نے آدھا چمچہ صبح و شام ایسے مریض یا خود لینا ہے یا اسے مریض کو دینا ہے، اس سے آپ کے کیمیکل نارمل ہوں گے، آپ کے پٹھے ٹھیک ہوں گے، آپ کی نیند ٹھیک ہو، جب آپ کی نیند ٹھیک ہوگی آپ ٹھیک ہو جائیں گے، ایک کام۔ دوسرا، ایسے سارے لوگ سر رات جاگتے ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے، کسی بھی ہومیوپیتھی اسٹور سے پیسی فلورا کیو لینی ہے آپ نے، یہ لے لینی ہے، یہ 15 کی طرح رات کو جیسے آپ لیں گے آپ کے پٹھے ریلیکس ہو جائیں گے، آپ سو جائیں گے۔ 2 کام۔ تیسرا کام، ایسے سارے پیشنٹس میں کہتا ہوں کہ 10 بادام رات کو بھگو دیں، صبح چھلکا اتار کے 21 بار یا کویو دم کریں، دم کرنے کے بعد یہ پانی، یہ جو وہ بادام آپ کھا لیں، اسے کھانے سے آپ کے جسم میں انرجی آئے گی، طاقت آئے گی، ٹھیک ہو، یہ تو ہو گیا یہ علاج۔ دوسرا علاج میں اکثر کہتا ہوں، ایسا دماغ آپ ہو گیا، جو کلونجی کا تیل میں کہتا ہوں دو تیل تیار کریں۔ سرسوں کا تیل، پہلے تیل لیں، سرسوں کا 1 پاؤ تیل لیں، اس پہ سورہ کل کافرون 2-3 نشستوں میں سورہ کل کافرون بما بسم اللہ ہر بار پڑھنی ہے۔ آپ 2-3 قسطوں میں ایسا تیل 1000 بار پڑھنا ہے، ایک نشست میں پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے۔ اگر آپ سے ایک نشست میں نہیں پڑھے، 2-2.5 گھنٹے لگتے تو 2-3 نشستوں میں پڑھ لیں، سورہ کل کافرون بما بسم اللہ ہر بار 1000 ایک بار پڑھ کے تیل رکھ لیں۔ یہ تیل اگر آپ رات کو مالش کرتے ہیں سر پہ تو آپ 2-3 دن کے اندر آپ کی پرانا جو دماغ پہ کنٹرول ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ تیل ہے۔ دوسرا، اگر آپ کلوجی کا تیل لیں، اس پہ سورہ یونس کی آیت نمبر 81 11 بار، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں 11 بار، سورہ قلم کی آخری 2 آیات 11 بار، سورہ فلق، سورہ ناس 11 بار پڑھ کے رکھ چھوڑیں۔ یہ تیل اگر آپ اپنی ناف پہ لگاتے ہیں، دونوں کانوں میں لگاتے ہیں، ماتھے پہ لگاتے ہیں، یا اگر آپ فوری رزلٹ چاہتے ہیں تو قطرہ اگر آپ اپنے دونوں نتنوں میں، ناک میں ڈالتے ہیں تو فوری طور پہ آپ کا وہ جو دماغ وہ سحر سے آزاد ہوتا ہے اور آپ کلیئر ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا یہ کام۔ اور آخری کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ضروری ہے تاکہ آپ کے اندر وہ نور، وہ روشنی آئے، تاکہ ایسا آپ کا جسم طہارت کی طرف جائے، پاکی کی طرف جائے۔ ایسے پیشنٹ کو کیا چاہیے کہ فوری طور پہ مذہب کی طرف لگ جائے، طہارت کی طرف جائے، نماز پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کھانا کھائے، طہارت اپنائے، اسلامک ہو جائے، اور یا رقیب ہو یا حافظ ہو۔ اگر پیشنٹ خود 13 تسبیح روز پڑھ لے، ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ 1 مہینہ پڑھ لے تو اس کا جسم بالکل پاک ہو جائے گا۔ اگر یہ خود نہیں پڑھ سکتا، گھر کا کوئی مکین اس کا خیال کر کے یہ تسبیح پڑھے، جس کمرے میں سوتا وہاں پہ سورہ بقرہ کی کیسٹ یا CD لگائے اور وہاں پہ ہربل گوگل کلونجی کو مکس کر کے اس کی دھونی دے۔ انشاءاللہ پرانی سے پرانا جو جادو ہے، جو دماغ پہ علام آتے ہیں، ہر گزرتے دن کے ساتھ جو دماغ ہے اس نوسط سے اور جکڑن سے آزاد ہوگا اور آپ فریش اور نارمل ہوتے جائیں گے۔ آپ نے اشواگندھا ضرور لینی ہے، پیسی فلورا ضرور لینی ہے، آپ نے بادام کا ناشتہ ضرور کرنا ہے تاکہ جو کیمیکل خراب ہو جائے، کمزوری آ گئی ہے وہ ٹھیک ہو۔ ایک آپ نے اندر سے بھی کوشش کرنی ہے صحت کی، اور باہر سے روحانی کوشش کرنی تاکہ آپ اس دماغ پر جو جکڑن ہے، جو دماغ پہ جو جادو نے قبضہ کیا اس سے آپ آزاد ہو اور آپ ایک نارمل لائف گزاریں۔